موجودہ نظام تعلیم میں رہتے ہوئے بچوں اور خاص کر بچیوں کی بہترین تعلیم و تربیت کیسے اور کہاں کی جائے؟ سبحان اللہ، یہ تو ایسے ہی ہے جسے زہر پلا دیں اور پھر پوچھیں کہ اس کے بچنے کا کیا ہو سکتا۔ موجودہ نظام تعلیم پوری طرح بچوں اور بچیوں کو برباد کر دینے والا ہے۔ موجودہ نظام تعلیم پوری طرح گمراہیوں پہ مشتمل ہے۔ موجودہ نظام تعلیم میں پڑھ کے اگر کوئی اپنا ایمان بچا کے اللہ کے پاس پہنچ جائے، بہت بڑا کام اس نے کیا۔ موجودہ نظام تعلیم کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی تعریف کی جا سکے کہ یہ صحیح ہے۔ کیا کرتے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں آپ؟ اس موجودہ نظام تعلیم سے سوائے اس کے کہ فرسودہ، ان پڑھ، جو قیادت کی اہلیت مکمل اور قطعی طور پر نہ رکھتے ہوں، اس کے علاوہ دیا کیا ہے اس نے؟ نسلیں برباد کی۔ وہ نسل جو پاکستان میں پیدا ہوئی 1947-50 میں، وہ برباد کی۔ پھر اس کے بعد جو لوگ 1980 کے قریب پیدا ہوئے انہیں برباد کیا، پھر جو 1910 کے قریب پیدا ہوئے انہیں برباد کیا۔ ہر 30 40 35 سال کے بعد نسلیں، یہ نسل در نسل تباہی۔ یہ سارے انہی پڑھے لکھوں کے تو کارنامے ہیں۔ اسی نصاب تعلیم نے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے ملک کو دو ٹکڑے کیا۔ اسی نصاب تعلیم کی وجہ سے تو یہ گھپلے ہیں، اسی نصاب تعلیم کی وجہ سے تو سنتاس معاہدے، اسی نصاب تعلیم کی وجہ سے ہی تو پانی کے جھگڑے کھڑے ہوئے۔ اسی نصاب تعلیم ہی سے پڑھے لکھوں نے ایک دوسرے کا خون کیا ہے۔ اسی نصاب تعلیم ہی نے تو سکھایا تھا کہ کافر کافر کے نعرے لگاؤ ایک دوسرے کے خلاف۔ اسی نصاب تعلیم ہی کی تو باتیں ہیں کہ بیرون ملک جائیدادیں بنی ہیں یا نہیں بنی، ملک میں بنی ہیں کہ نہیں بنی، ہمیں نہیں معلوم کس نے کیا کیا ہے، لیکن یہی بی اے ایم اے پڑھ کے کر کے انہی کالجوں سے یونیورسٹیوں سے نکلے تھے نا، ان کی ایک کرتوت سنائیں۔ یہ اسی نظام تعلیم ہی کا تو نتیجہ ہے کہ پابندی ہے کہ اسپیکر پہ یہ چیزیں، اور اسی نصاب تعلیم کی وجہ سے اب وہ دن آیا چاہتا ہے کہ جب وہ اگلی نسل میں یہ ہوگا کہ اذان کی آواز بہت تنگ کرتی ہے، جی جس کو دینی اذان خود ہی دے دیا کرے، لاؤڈ اسپیکر پہ بند کرے۔ یہ اسی نصاب تعلیم ہی کا تو نتیجہ ہے کہ آپ کی اسمبلی میں بل پیش ہو رہا تھا کہ گیز کو اور لیسبینس کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ وہ تو کوئی اللہ کا بندہ اڑ گیا اس پہ، اسے کہا خبردار یہ جس دن آیا نا تم اس دن دیکھو میں تمہاری کتنی پٹائی کرتا ہوں۔ یہی نصاب تعلیم دے رہا ہے، اپنے بچوں کو زہر دینا ہے اس نصاب تعلیم، اپنی بیٹیوں کا مستقبل، یہ سب اسی کا۔ کوئی ایک آپ کہیں ہم گھنٹہ آپ کو بیان کریں، یہ اسی نصاب تعلیم کے نتیجے میں بچیوں کے شادی کے دن اتنے نہیں ہوتے جتنے عدت کے دن ہوتے۔ چلے جائیں کورس میں، ہم سے پوچھیں، ہمیں روز روز فون آتا ہے طلاق کا، اس کا اس کا۔ اسی نظام تعلیم کا نتیجہ ہے کہ خلع جو شرعاً نہیں ہوتا، لڑکیاں اس کے بغیر نکاح کر رہی ہیں۔ شوہر ہے جس کا حق ہے کہ وہ طلاق دے، نہیں طلاق دیتا تو شریعت نے اور راستے متعین کیے ہیں۔ اللہ نے کہا الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اس گرہ کو لے کے عورتوں کے ہاتھ میں یہی نظام تعلیم والے دے رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکی بغیر نکاح توڑے ایک جگہ دوسری جگہ شادی ہو رہی ہے، یہ خلا ڈگری مل رہی ہے، یہی نصاب تعلیم دے رہا ہے نا۔ اگر اسی نصاب تعلیم پہ عمل کرنا ہے تو اس لڑکی سے کوئی پوچھے کہ نکاح کی کیا ضرورت رہ گئی تھی تمہیں، نکاح ضروری تھا وہ بھی نہ کرتی۔ ہمارے پاس ایک دن خواتین آئیں، بچیاں، اور ان کے چال ڈھال لباس ہی بتاتا تھا کہ وہ اس بات پر بحث کرنے آئیں اور بڑے مہذب انداز میں کہ آخر گواہوں کی کیا ضرورت ہے نکاح کے لیے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ یہی نظام تعلیم، یہ یہی نصاب تعلیم ہے جو شراب کے لائسنس دے، یہ یہی نصاب تعلیم ہے جو بچوں میں مایوسی پیدا کرتا ہے
اور بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اس زہر کو پلا کے پھر یہ سوال کرنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔